السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 23 اکتوبر بدھ کا دن ہے۔ ہم اورگنج خوارزم صوبے کے ریجن کے شہر اورگنج سے 100 کلومیٹر کا سفر کر کے ابھی کراکل پاکستان، یہاں ایک جگہ کا نام ہے کراکل پاکستان۔ اچھا، کراکل کے بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ ہمارے ہاں جو جناح کیپ ہے بیسیکلی یہ کراکلی ٹوپی ہے، اس کو ہم کراکلی ٹوپی کہتے تھے، اور یہ یہاں سے گئی تھی۔ یہاں ہم اس وقت حضرت خواجہ اویس کرنی رحم اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ جا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں جو روایات ہیں وہ روایت یہ ہے کہ یہ 7 جو ہے وہ ان کے شاگرد تھے۔ انہوں نے جب ان کو دفن کیا تو صبح دیکھا تو ان کے مزار 7 جگہوں پہ تھے۔ یہاں بھی ایک روایت ہے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رحم اللہ کا مزار ہے۔ یہ بہت بڑا ایک قبرستان ہے، بہت وسیع میلوں میں پھیلا ہوا قبرستان ہے، یہاں ان کا مزار ہے۔ اس کے اوپر سلطان اویس کرنی لکھا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے وہ ہسٹری تو سارے ہی جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ اویس کرنی کا کیا مقام تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں ہمارے ساتھ فوٹو کھنچوا دیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بڑا قبرستان ہے، میلوں میں پھیلا ہوا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، خشک پہاڑیاں ہیں اور خشک جگہ ہے ساری، اور خشک علاقہ ہے۔ تو ہم حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ اصل میں خواجہ اویس کرنے کے پیچھے جو چیز سب سے زیادہ ہمیں متاثر کر رہی اور متوجہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ان کا عشق ہے، اور انہوں نے اندیکھے سودے کیے تھے، اور اندیکھی دنیا کے سوداگر تھے۔ پرانی دنیا ہے، پرانے بچے ہیں، پرانا نظام ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔ Hoşça kaldın arkadaşlar. Sağlık açtılar. Aman açtılar. شیخ کی خدمت میں حاضری ہے۔ عشق کی دنیا کا ایک انوکھا نظام ہے ان کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ یہ ان کا مزار ہے حضرت کا۔ یہاں تک ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بالإيمان. میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رحم اللہ کے کتنے مزارات ہیں؟ کہتے ہیں ترکی میں ہے، ایران میں ہے، آذربائیجان میں ہے، ازبکستان میں ہے، عراق میں ہے، 7 جگہوں پہ ان کے مزارات ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ 7 جگہوں پہ مخلوق خدا کو فیوز و برکات، خیریں، راحتیں اور کیفیتیں مل رہی ہیں۔
اصل تو بات ہے یقین کی. جو یقین کے ساتھ چلتا ہے، جو یقین کی دنیا کو لے کے چلتا ہے، اس کو ملتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے لیکن یقین نہیں تھا، کچھ نہ ملا. اور حضرت خواجہ اویس کرنی نے دیکھا بھی نہیں لیکن یقین کیا، دور لیکن سب کچھ ملا. یہ اصل میں یقین کی دنیا ہے جس کو مل جائے، اور بے یقین کو کبھی کچھ بھی نہ ملا. یہ یقین کرنا. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده أستغفر الله أستغفر الله. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وإطرته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم. مزار کے ساتھ یہ مسجد ہے. بہت قدیم بنی ہوئی مسجد ہے. ان کے مزار کے ساتھ قدیم اور پرانی بنی ہوئی مسجد ہے. السلام علیکم. حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ یادیں ہیں، اور ان یادوں کے ساتھ ہی مخلوق خدا اللہ کی ذات جڑتی ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی ذات عالی کے تعلق میں جڑتی ہے. یہ یادیں ہیں دور پرے تک پھیلے ہوئی قبرستان، قبریں میلوں کا نظام ہے پھیلا ہوا. یہ ساری قبریں اصل میں بند اس لیے رہی ہیں کہ شیخ کے ساتھ نسبت ہو جائے، کہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت کی برکت ہوتی ہے جس میں بخشش کی امید اور بخشش کا سامان ہوتا ہے. تو لوگ اس لیے یہاں اپنی قبریں بنانا پسند کرتے ہیں. بہت زیادہ ان کے اندر عقیدت ہے، محبت ہے، پیار ہے، بہت زیادہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمت ہم خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے واپس آئے. یہاں میڈیا والے کچھ حضرات آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو مجھے دیکھا تو یہ بڑے امام صاحب ہیں یہاں کے مقامی، یہ بھی امام ہیں اور یہ بھی امام ہیں. یہ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ یہاں جتنے بھی لوگ زائرین آتے ہیں پوری دنیا سے آتے ہیں سلطان حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، کس طرح ان کو مزید ہم سہولتیں فراہم کر سکیں اور کس طرح ان کا ہم احترام اور اکرام کر سکیں. یہ ان کی مہمان نوازی کی انوکھی مزاج ہے، انوکھا ایک انداز ہے. یہ مہمان نواز ہے، یہ غریب پرور ہے، یہ عظیم لوگ ہیں. ہمیں بھی یہ مزاج اپنانا ہے، ہمیں بھی یہ زندگی کی طرز کو لینا ہے کہ جیسے یہ لوگ اکرام میں ہیں آگے ہم بھی ایسے کریں انشاءاللہ. رحمت Bu kişilerin işlerine dua kılın. Amin. وترحمنا لنكونن من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار.
يا رب العالمين برحمتك. السلام عليكم Selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. السلام عليكم ورحمة الله. Yakşı. السلام عليكم. سبحان اللهم اغفر